مفتی صاحب اگلا سوال سکر سے رحیم بخش چانڈیو پوچھتے ہیں کہ ایک رشوت خور حرام مال کھانے والا شخص اپنے پیسوں سے حج و عمرہ کرے تو کیا قبول ہوگا؟ کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس کو بلاوا آئے وہی جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ بات ایسے ہی ہے کہ جس کو بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے۔ اب یہ جاتا کیسے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی لکھ دیا۔ اب یہ رزق کو کیسے حاصل کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو رزق ملنا ہے جناب وہ مقدر میں جو لکھا جا چکا ہے نا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے ضرور ملے گا۔ اب اگر تو اس کو حرام کر کے لیتے ہیں تو اپنے اوپر، ہمارے اپنے اوپر ہے وہ، اس لیے حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کو ہی استعمال کریں۔ اور یہ کہنا کہ جناب اس سے حج اور عمرہ کرنا، اگر کسی نے ایسے پیسوں سے حج اور عمرہ کیا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہے یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے جو ہے وہ نماز قبول نہیں، اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ اب صدقہ سے مراد ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ حلال مال ہونا چاہیے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ جناب بڑی اعلیٰ پیکنگ کے اندر کوئی چیز لے کر آئے، اور اس کے اندر کوئی ہلکی سی چیز ہو، کوئی مرغی کے پر کسی نے رکھ دیے، ایسے ہی کاٹ کے، مردہ مرغی تھی اس کے پر کاٹ کے رکھ دی، بہت اچھی اوپر پیکنگ کر دی، ہمارے پاس لے کے آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار تم نے ہمارے ساتھ مذاق کی، صرف مثال سمجھانے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آپ نے کوئی بھی چیز پیش کرنی ہے تو حلال مال سے جناب، حرام مال ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے وہ ایک کٹے ہوئے پر عجیب سے مردہ مرغی کے، ان کو آپ نے اچھی پیکنگ میں کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، تو حج و عمرہ کرنا، اگر تو حج لازم تھا پھر جیسا بھی مال تھا اس سے ادا کر لے۔ حرام مال ہے تو اس کے لیے میں ایک آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کو ہر جگہ پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنا، یہ صرف ایک ہیلہ ہے۔ ہیلہ یہ ہے، حرام اگر تو مکمل طور پہ مال حرام تھا پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کرنا لازم ہے، اس حرام مال کو جو ہے وہ واپس کرنا لازم ہے، توبہ طائب کرے۔ اگر بالفرض کسی بندے کے پاس ایسا مال تھا کہ جو جائز بھی تھا ناجائز بھی، مثال کے طور پہ ایک اس کی دکان تھی، کوئی حلال چیزیں بیچتا تھا، دوسری اس کی دکان تھی اس پر کوئی مکروہ چیزیں بیچتا تھا، مکروہ چیزیں بیچنے پر جو مال آئے گا وہ بھی مکروہ ہوگا، حلال چیزیں بیچنے پر جو مال آئے گا وہ بھی حلال۔ اب مال مکس ہو گیا، اب یہ کیا کرے؟ حج اور عمرہ پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہیلہ کر لے، قرض لے لے کسی سے۔ اب یہ جس سے قرض لے گا تو جس سے اس نے لیا ہے اس کی سردرد ہے اس کے پاس کون سا مال تھا، اس کے پاس جب آیا علت بدلنے سے، یعنی جب اشخاص بدلیں گے تو حکم بدل جائے گا، اس کے پاس مال آیا تو یہ بالکل جائز اور حلال تھا اس کے لیے۔ اب یہ حج اور عمرہ کر لے اس سے، واپس آ کے جو اس کے پاس جائز اور ناجائز مال مکس تھا اس میں سے یہ قرض ادا کر دے، تو اس طرح ایک ہیلہ کیا جاتا۔ لیکن حرام مال کے لیے یہ ہیلہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کو یقین ہے کہ میرا مال حرام سے ہے تو اس کو ایسا عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کسی نے رشوت کے پیسے سے حج کر لیا جی تو اس کا حج ایک بار تو ظاہر فرض ذمے سے اتر جائے گا، ایسا ہوگا بالکل، یا نہیں ہوگا؟ اگر کسی نے رشوت کے پیسوں سے حج کر لیا، حج اس کا ادا ہو گیا، لیکن وہ حرام مال کو استعمال کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ گناہ کا اپنا وبال ہے، جو فرض ذمہ سے ساقط کرنا ہے اس کا ایک اپنا ثواب ہے۔ اس کی مثال، بلکہ فقہاء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی بندے کے پاس چوری کی چھری تھی، اب چھری اس نے چوری کی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس نے جانور کو ذبح کر دیا۔ اب یہ مثال بہت جگہوں پر فٹ آتی ہے کہ اس نے چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کر دیا، تو چھری کا چوری کرنے والا جو گناہ تھا وہ اپنی جگہ، جانور حلال ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چوری کی چھری تھی تو جانور ہی حرام ہو گیا، جانور ذبح ہو گیا، لیکن اس کا وبال اپنی جگہ ہے۔ حرام طریقے سے مال کمانے کا وبال اپنی جگہ، لیکن فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ جو حج اور عمرہ کے درجات ملنے تھے نا، جو اس کی اصل روح تھی، وہ اس نے جناب فوت کر دیا۔ مفتی صاحب، کسی نے رشوت کے مال سے جا کے عمرہ کیا، حجر اسود کو چوم لیا، اور ظاہر ہے کہ اس نے جو حرام مال کمایا تھا، جتنے بھی زندگی کے گناہ تھے، حجر اسود کے چومتے ہی وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ بھی ایک ہماری ذہن کے اندر ایک وسوسہ آئے گا
یاد رکھیں کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جنت سے لایا گیا پتھر ہے، وہ گناہ تو چوس لے گا، لیکن یاد رکھیں کہ جو گناہ کبیرہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حرام کا مال جن سے جناب لیا ہے، جب تک ان کو واپس نہیں کرے گا تب تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں اس کا ایک جزیہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے، ایک بندہ میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد بھی اگر قرض اس نے دینا تھا تو قرض کا گناہ اس سے معاف نہیں ہوگا، قرض کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے تمام تر معاملات کو شریعت کے سپرد کریں۔ ایک سوال ہے، خیر پور سے جام سجاد پوچھتے ہیں کہ نماز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، رہنمائی فرمائیں، نماز کے دوران برے خیالات کو ذہن سے کیسے جھٹک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ جس بندے کو نماز کے دوران اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برے خیالات آئیں، یہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اب اس حوالے سے بھی معترض ہوں گے کہ جی شیطان مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس طرح اس کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب جو چیز خون کے اندر ہے وہ ہر وقت انسان کے حوالے سے یعنی اس کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے وہ شیطان تیار رہے گا۔ جب کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایسے خیالات کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک اور بات سن کے آپ بڑے ہو سکتا ہے آپ پریشان ہوں، میرے لیے بھی یہ بات بڑی ایک طرح سے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے کہ کسی بندے کو اگر وسوسے آتے ہیں تو اس سے ایمان پر دلیل ہے کہ وسوسے اسی کو آئیں گے نا، چور چوری وہیں کرے گا جہاں پر اسے مال نظر آئے گا، تو شیطان بھی حملہ اسی ذہن کے اوپر کرتا ہے کہ جہاں پر اسے ایمان کی دولت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایمان کے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں اپنے کوتاہیوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ یاد رکھیں شیطان کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ نے اگر کسی جانور سے بچنا ہو جو کہ بہت کاٹنے والا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر آپ جتنی بھی کریں وہ ساری کی ساری تدبیریں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے لغو چلی جائیں، لیکن جب اس کے مالک سے کہیں گے نا کہ اس کو دور کر تو اس کے مالک کے دور کرنے سے ہی وہ دور ہوگا۔ تو شیطان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولا کریم تو نے ہی اسے بطور آزمائش ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے ہمارے اوپر، تو اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تو ایسی صورتحال کے اندر امید کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا کریں، اس سے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، نماز سے پہلے جو قرآن پاک کی آیت ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، تو ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ رابطو نماز سے پہلے تھوڑی دیر اگر ذکر کر لیا جائے تو اس سے برے خیالات بعض مرتبہ ختم ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتے، تو رابطے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں جناب نماز شروع کرنے سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس آیت کو پڑھیں۔ حنیفا وما انا من المسلمین بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، بہرحال اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں، اور ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ جب نماز کو شروع کریں تو نماز کے ترجمے پر غور کریں۔ جب نماز کے ترجمے پر غور ہوگا تو پھر یقینی طور پہ کوئی برا خیال نہیں آئے گا۔ ہمیں خیالات تبھی آتے ہیں کہ جب ہم اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب مال کھلا ہو تو پھر اس کے اوپر جناب حملے ہی ہوں گے۔ آپ اپنی گاڑی یا کوئی سونا چاندی باہر بالکل ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں تو اس کے اوپر حملہ تو ہوگا۔ اپنے ذہن کو کھلا نہ چھوڑیں، اپنے ذہن کی توجہ جو ہے نماز کے ترجمے پر رکھیں۔ پھر ایک اور طریقہ جو ہے وہ اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر، بلکہ یہ بھی حدیث کا ایک نچوڑ ہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یہ تصور کریں، تصور تو اس ذات کا نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی تصور کریں، نہیں آتا پھر بھی کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اب نہیں دیکھ سکتے، اگر ایسا تصور نہیں کر سکتے، تقویٰ کے اس مقام پہ یقیناً ہم تقویٰ کے اس مقام پہ نہیں ہیں، تو کم از کم یہ تصور ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور پھر اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔
اپنے پیچھے موت کے فرشتے کا تصور کریں، اپنے دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم کو تصور کریں اور سمجھیں کہ میں پل صراط پہ ہوں۔ جب یہ ساری صورتحال سامنے ہوگی نا تو مجال ہے شیطان کی کہ شیطان وسوسہ ڈالے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا ایک فرمان بڑا پیارا جس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں ڈال لے، اپنے آپ کو نیکی کرنے میں مبتلا کر لے قبل اس کے کہ شیطان تجھے گناہوں میں ڈال دے۔ تو جب انسان مصروف ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرتا، جب اپنے آپ کو کھلا چھوڑے گا تو پھر شیطان کے حملے ہوں گے۔